ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ زہیر آبدی بھائی اور مفتی عامر محمدی صاحب. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا. زہیر بھائی، ہم یعنی دعا ہی تھی اور ایک خواہش تھی دل میں کہ اللہ پاک ایک اور جمعہ ہمیں دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کیا. جمعۃ الوداع کے حوالے سے خصوصاً کیا کہیں گے؟ رمضان ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اگلے سال کیا حالات ہوں، کیا صورتحال ہو، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو آج کے دن کی مناسبت سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس رمضان میں 5 جمعے نصیب ہوئے. جی، یعنی 5 دنوں کے سردار جمعہ، جس میں زیادہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں. اور بد نصیب ہوگا وہ شخص جسے 5 جمعے ملے اور رمضان کا یہ آخری جمعۃ الوداع 5واں مل رہا ہے، اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، اللہ سے رجوع نہ کر سکے، اپنی عبادتوں کے لیے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی عبادتوں کو نہ پیش کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم نے پہلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ جمعہ ایام کا سردار ہے، اور یہ جمعۃن لفظ ہے جس میں جمع کیا گیا جب عالم ارواح میں پروردگار عالم نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو تمام جن روحوں نے اقرار کیا، اور وہ ظاہر ہے کہ اس دن کے اعتبار سے، اس جمع ہونے کے مناسبت سے پروردگار عالم نے اس میں خاص برکتیں رکھی ہیں، خاص رحمتیں رکھی ہیں. اب یہ چونکہ آج جو رات ہوگی وہ رمضان کے 29-30 دن گزرنے کے بعد، 30 روزے رکھنے کے بعد عید کی شب ہے. لوگ اس میں عید کی خوشیوں میں مصروف تو ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ شب عبادت کے خاص مواقع رکھتی ہے. خاص مواقع ان معنوں میں رکھتی ہے کہ آپ نے 30 دن جو محنت کی ہے اس پہ قائم رہنے کی بھی آپ دعا اگر اس میں کریں کہ ہم نے پروردگار جو محنت کی ہے، جو ہم تیرے جائز چیزوں سے بھی دور رہے ہیں، جو ہم نے صبر کیا ہے، جو ہم نے قربانی دی ہے، ہم کھایا نہیں، پیا نہیں، یہ جو کام ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کام نہیں کیا، تو پروردگار ہمیں اس کا بہترین اجر اس صورت میں عطا فرما کہ ہمیں سال بھر اس پہ قائم رکھ. ماشاءاللہ، انشاءاللہ. اس سے زیادہ بہتر دعا میں سمجھتا ہوں شاید، یعنی یہ دعا تو سبھی کرتے ہیں کہ صاحب میری نوکری لگ جائے، اور صاحب مجھے تنخواہ بڑھ جائے، اور صاحب مجھے یہ ہو جائے. لیکن اگر ہماری یہ 2 دعائیں اگر کہ پروردگار ہماری ان عبادتوں کو اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود تو قبول کر لے. پہلی تو یہ دعا کہ قبول کر لے پروردگار، اور جب وہ قبول کرے گا تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی اجر دنیا میں بھی دے گا، آخرت تو دے گا ہی دے گا. تو دنیا میں بھی اس کا جو بہترین اجر ہے وہ یہی کہ پروردگار ہمیں باقی 11 مہینے بھی اس پر کاربر رہنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تجھ سے وابستہ رہیں. ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رمضان ختم ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ رمضان کا نعم البدل تو کوئی نہیں ہے. اللہ نے اسے خود اپنا مہینہ کہا ہے اور اس کی عبادتوں میں ثواب زیادہ ہے، لیکن وہ بڑا رحیم و کریم ہے، بہت رحیم و کریم ہے. اگر ہم یہی جو ذوق، یہی جذبہ عبادت کا اور گناہوں سے بچنے کا 11 مہینے اپنا رکھیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان 11 مہینوں میں بھی اتنا ہی ثواب عطا کر دے، یعنی ہمارا پورا سال رمضان بن جائے. بے شک، بے شک. اور یہی ہماری دعا ہونی چاہیے کہ پیارا رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر دن میں، ہر مہینے میں، ہر سال میں ہمارے لیے وہی ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم جب اس کی عبادت کریں اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارے دل میں وہی ایمان کی روشنی جگمگائے. عامر بھائی، جمعۃ الوداع، یہ اس کی خاص اہمیت کیا ہے؟ جمعے کے جو فضائل ہیں ان سے ہم بخوبی واقف ہیں، لیکن جو آخری جمعہ ہے رمضان کا، اس کے بارے میں لوگ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا احکامات اور ہدایت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو ہمیں احکامات ملے ہیں وہ ہر جمعے کے ملے ہیں، جی. اور ہر جمعے کا ایک خاص اہتمام ہے. صبح کو غسل کرنا ہے، میسر لباس زیب تن کرنا ہے. سلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ ایک خاص لباس مختص رکھتے تھے جو جمعے کے دن ہی پہنا کرتے تھے، اور خوشبو لگانی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ذرا پیدل مسجد جائیں اور تھوڑا پہلے جا کر مسجد میں بیٹھیں تاکہ وہ ثواب حاصل ہو جائے. کیونکہ مسجد کے دروازے پر 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے آتا ہے اس کے نام اعمال کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اسے اونٹ کی قربانی کرنے کا، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملا ہے. اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں انہیں گائے، بیل، پھر بکرا، پھر دمبا، اسی طرح پھر کیٹیگری چینج ہوتی جاتی ہے. آخر میں کسی مرغی کی قیمت صدقہ، کسی کو پھر انڈا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملا ہے.
اور جب امام یا خطیب منبر پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی اپنا رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جو آتا ہے اسے نماز کا ثواب تو ملتا ہے لیکن جمعے کی وہ افادیت و فضیلت نہیں ملتی ہے. تو ہمارے ہاں بر صغیر میں اور عام پوری دنیا میں ہی جمعۃ الوداع کی خاص اہمیت فضیلت اس لیے بھی ہو گئی ہے کہ اب تو سارے جمعہ تو چلے گئے رمضان کے, اب یہ آخری جمعہ بچا ہے تو اسی جمعے کو کم از کم کر لیا جائے. کسی نے کہا تھا نا کہ آپ چہری کریں گے, کہا نہیں میں بیمار ہوں, ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اچھا نماز تو پڑھ لیجئے, کہا ٹانگوں میں کہاں سکت ہے, اتنی نماز کے لیے کیسے جاؤں گا. کہا اچھا افطاری کریں گے, کہا بالکل ہی کافر سمجھا ہوا ہے کیا. تو بینگ اے مسلم ہمارے لیے قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. تو مفسرین نے اس کے 2 ترجمے کیے ہیں, تشریح کی ہے. ایک تو یہ کہ نمازوں کو وقت پہ ادا کرو, سنت کے مطابق ادا کرو, با جماعت ادا کرو, اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھی ہے اسے ضائع ہونے سے بچاؤ. یعنی مسجد میں جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ مسجد کی عبادت اصل میں ہمیں عبادت کے لیے تیار کر رہی ہے. یعنی ہم باہر جا کر ایسا کوئی کام نہ کریں جو ہمیں برائی کا یا ہمیں فحاشی, اور یعنی قرآن کے بارے میں کہا نا نماز کے بارے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز ہی تو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے. تو اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم برائیوں میں ہیں اس کا مطلب اپنی نماز کو ضائع کر دیا. تو رمضان المبارک کا یہ جو آخری جاتے جاتے ایام ہے یا دن ہے, اور اس کے بعد پھر عید آئے گی. جیسا علامہ صاحب نے فرمایا اور آپ نے بھی یہ گفتگو میں انٹرو میں کہا تھا کہ رمضان ہمارا پیارا رمضان, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, پیارا رمضان جا رہا ہے لیکن پیارا رحمان تو ہے, قرآن تو ہے. تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ رمضان کے بعد بھی اگر ہمارا چال چلن طریقہ طور یہی رہا تو وہ رحمان کی رحمتیں ہمیں پھر بھی میسر آئیں گی. آپ کی بات سے عامر بھائی مجھے خیال آ رہا ہے کچھ دن پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حج کی درخواستیں جو حکومت کی طرف سے وہ اوپن ہیں, جو لوگ اس سعادت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام قرآن اندازی میں شامل کر رہے ہیں. تو یہ بات بڑی زد عام تھی, لوگ کہنے لگے بہت مہنگا حج ہے, اب ضرورت سے زیادہ پیسے بڑھ گئے ہیں. تو پھر اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل کسی نے کہا کہ نماز آج بھی مفت ہے, یعنی آپ نے پڑھنی ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی ایڈیشنل پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہے. پہلے اس کی پابندی تو کر لیجئے, ورنہ ہم ہر چیز پہ تنقید کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ زہیر بھائی؟ جی دیکھیے حج کا تو ہے بھی یہی کہ من استطاع الیہ سبیلا, استطاعت اگر ہے تو. اگر دنیا کے حالات اور ملک کے حالات, معاشی حالات اور آپ کے معاشی حالات نہیں کوئنسائڈ کرتے کہ آپ حج پہ جا سکیں, تو بجائے تنقید کے آپ ایسے اعمال اور ایسی عبادات جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو یہاں ہیں اور فری ہیں ان کو انجام دے لیں تو وہ ثواب آپ کو میسر آ سکتا ہے. اور متعدد ایسے واقعات موجود ہیں کہ کسی ضرورت مند کا, کسی نے حج جانا تھا, ان کے پاس پیسے تھے, لیکن کسی نے کہا کہ صاحب میری ضرورت ہے اور یہ میری ضرورت پوری کر دیں, تو انہوں نے وہ حج ترک کر کے ان کی وہ ضرورت بہت زیادہ جو شدید تھی پوری کر دی. جب وہاں سے قافلہ واپس آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا, لوگوں نے آ کے ان سے کہا کہ صاحب وہ آپ فلاں جگہ جو ہم گئے تھے, آپ وہاں وہ یہ کر رہے تھے, جب آپ فلاں جگہ حج پہ یہ بڑا اچھا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں, تو میں کہاں سے وہاں پہ فلاں جگہ پہ موجود. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے آپ کو خود دیکھا آپ حج تھے, کہ اللہ ایک فرشتے کو اس کی شکل میں متعین کر دیتا ہے کہ وہ اس کی جگہ حج کرے. تو وہ عبادتیں جو یہاں پر ہیں, انسانی خدمت کی عبادتیں ہیں, نماز ہے, قرآن کی تلاوت ہے. سب سے اہم چیز جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. ہم نے قرآن کی تلاوت کو بھی بہت نگلیکٹ کر دیا ہے, نظر انداز کر دیا ہے. ہم نہیں اتنا کرتے, حالانکہ بڑی سعادت ہے قرآن کا پڑھنا. ہر دفعہ کہا جاتا ہے بچپن میں, جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر حرف جو آپ قرآن حکیم کا تلاوت کرتے ہو اس کے عوض آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اچھا کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات. ایک بہت ہی غلط جو امپیکٹ آ گیا نا وہ یہ کہ بلا شبہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے تلاوت کرنے بھی بڑا اجر و ثواب ہے, لیکن یہ جو ایک کنسیپٹ ہے نا کہ اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا ہے, اس میں کیا میسیج ہے اس کی طرف جانا ہی نہیں ہے. بس یہ تو حال ہمارا ایسا ہو گیا کہ جیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آتا ہے نا کہ ایکسیپٹ آئی ایکسیپٹ بغیر پڑھے, کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو نہیں دیکھا. بلکہ وہی آپ کی والی بات کہ دن میں اگر آپ باقاعدگی سے 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں, تو جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے مائنڈ کی ری ٹیوننگ کرنی ہے, آپ ایفرمیشنز کہیں, آپ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ پر اعتماد ہیں, آپ کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے روپ میں یہ پوری دعا آپ کو دی ہے, لیکن کیونکہ ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو وہ دلوں میں اترتی نہیں, حلق سے نیچے نہیں جا رہی ہے. سو وی نیڈ ٹو بی اے لٹل مور مائنڈفل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو,
अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन हमारे पास सवालात सोशल मीडिया से भी आ रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। मुझे ये बताइए आमिर भाई कि हम नमाज ईद की जिस तरह अभी आपने ज़िक्र किया, बहुत सारे मर्द हज़रात को मैंने देखा है जो सबसे देर वाली नमाज है उसको चुनने की कोशिश करते हैं कि चंद लम्हे और आराम के मिल जाएँ। इसके हवाले से क्या हुक्म है? क्योंकि खुसूसन ईद उल फितर की नमाज अगर आप देखें तो वो 6 बजे भी हो रही होगी और 8:15 बजे भी हो रही होगी, इसमें से इंतखाब कैसे किया जाए? देखिए, इसमें सबसे पहले नमाज ईद से एक नमाज पहले भी होती है जो नमाज फ़जर है जी। और वो नमाज जो है वो फ़र्ज़ है जी। और उसकी छूट बिल्कुल भी नहीं है। सही। अलबत्ता जो नमाज ईद है वो मुसाफिर के लिए, बीमार के लिए और किसी ऐसे के लिए जिसके ऊपर उसकी नहीं लगती, यानी वाजिब है, और अगर वो नहीं पढ़ रहा तो बस ठीक है, यानी वो फ़र्ज़ के दर्जे पर बहरहाल नहीं है, उससे कम के दर्जे पर है। बिल्कुल। तो फिर एक और मैं गुजारिश अर्ज़ करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है जो सही बुखारी में है। आपने फरमाया कि ख़वातीन भी ईद की नमाज़ के लिए जाएं, और मैं देखता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान से बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ इस्लामिक सेंटर्स हों या बड़े बड़े मैदान हों, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जाती हैं, क्योंकि अब ख़वातीन यानी हमारी कुल आबादी का 50% है ना, तो उनको भी उसी तरह के राइट्स मिलने चाहिए। दुनिया की मुख्तलिफ फील्ड्स में तो वो आ गई हैं, होना चाहिए, लेकिन इसका एहतमाम नहीं हो रहा। जैसे तो हम बहुत सी मसाजिद हैं, बहुत से इज्तिमात हैं जहाँ मैं ईद की नमाज़ पढ़ाता हूँ, माशाल्लाह तकरीबन 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम होता है। और हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है कि ईद की नमाज ही यानी ईद ख़वातीन की होती तब जब वो ईद की नमाज़ पढ़ लें, सुबह सुबह से तैयार होती है माशाल्लाह। तो किसी भी टाइम पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो बात है ना कि पूरा महीना आपने रमज़ान का गुजारा, सहरी की वजह से आपने नमाज फ़जर अदा की, मस्जिदें भरी हुई थी, हर मस्जिद पूरी मस्जिद उसके हॉल्स भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही आपने शव्वाल का चांद देखा है तो जो पहली ईद यानी ईद का दिन, पहली नमाज फजर की, एक सब भी मुकम्मल नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तकलीफ दे मरहला होता है। और वाकई हम जैसे कहते हैं ना कि जो रौनक है रमज़ान की, वो वाकई लगता है कि हमसे रुखसत हो गई, लेकिन याद रखिए कि नमाज पूरे साल फ़र्ज़ है आपके ऊपर। ज़ुहैर भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है। रोज़े के दौरान तो क्योंकि आप रोज़े की हालत में होते हैं, ये मर्द हज़रात को इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं लगती, लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि क्या सिगरेट नोशी से, स्मोकिंग से वज़ू पे कोई असर पड़ता है? वज़ू पे तो नहीं असर पड़ता, यानी वज़ू टूटता नहीं है स्मोक से, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे वज़ू तोड़ा जाए। लेकिन चूँकि तहारत वज़ू है वो एक बेसिकली तहारत है, पाकीज़गी है, तो उस पाकीज़गी के बाद जब आप अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तो इंतहाई अदब का तकाज़ा ये है, तहज़ीब का तकाज़ा ये है कि आप वज़ू करने के बाद सिगरेट ना पिए। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे आमिर भाई इस पे क्या कहेंगे? कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है, और मैं इसको इस तरह जोड़ने की कोशिश की थी, स्मोकिंग से बहरहाल आपके मुंह से, आपके पास से स्मेल आएगी, और कहा जाता है कि लहसुन और प्याज भी अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मिसवाक करके फ्रेशन अप होके तब मस्जिद आएँ, बावज़ू हों। तो फिर आप दोनों को अगर देखते हैं एक साथ तो आपकी क्या गाइडेंस होगी? बिल्कुल यही बात है कि जब लहसुन और प्याज जो कि हलाल है बिल्कुल, और वो कच्चे अगर आप खाते हैं और आपके मुंह में बू पैदा होती है, तो फिर नमाज में, क्योंकि फ़रिश्ते बिल्कुल करीब आकर आपके वो कलिमात ले रहे होते हैं अल्लाह ताला तक पहुंचाने के लिए, तो यकीनी तौर पर वज़ू तो जो नवाक़िद वज़ू है उन्हीं से टूटेगा, लेकिन वो उसकी जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और नमाज का जो एहतमाम है वो भी उससे रुखसत हो जाएगा। तो वज़ू कर लेना चाहिए, कुल्ली करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, और फिर भी वो ब्रीथ में तो रहती ही है, तो कोशिश करें कोई ऐसा इलाज कराएं, कोई थेरेपी लें कि इससे जान छुड़ाएं अपनी, कोशिश करें। देखें, आपके लिए बेहतरीन मौका तो रमज़ान का था, 30 दिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिए कि अगर आप वाकई ये बुरी आदत छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते थे। लेकिन मेरा ये सवाल चाय और कॉफ़ी से रिलेटेड भी होता है। कई लोग जैसे इफ्तार के वक्त जब चाय नोश करते हैं तो मुझे लगता है दोबारा कुल्ली करके दोबारा अपने वज़ू को फ्रेश करके नमाज की तरफ जाएँ, वो जो आपने कहा कि फ्रेशनेस का एहसास होना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि जैसे ही मगरिब के करीब हम पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज रोज़ा इफ्तार करेंगे आमिर भाई, तो हम देखते हैं कि हर तरफ खुशी का समा है और ऊंची ऊंची आवाज़ में मौसीकी बजाई जाती है। मैंने ज़ुहैर भाई से पहले भी सवाल किया था, उन्होंने कहा कि रोज़े की हालत में नहीं, अदरवाइज़ भी मौसीकी पे पाबंदी है और उसकी मुख्तलिफ दलाइल मौजूद हैं। लेकिन चांद रात और यानी जब भी हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, चाहे घर में शादी का मौका है या कोई चीज़, मौसीकी का इस्तेमाल, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मॉडर्नाइज हो गया है सब कुछ, अब तो बस एक तिलावत रहती है जिसके साथ मौसीकी नहीं है, माजरत के साथ, तो नातिया कलाम के साथ भी मौसीकी आ गई है, तो ये एक मॉडर्नाइज हो गया, क्योंकि यानी दुनिया ये चाहती है कि आपकी बात किसी तरह पब्लिक तक पहुंचे, तो वो कोई भी तो उसके लिए आप टूल इस्तेमाल करना चाहें वो कर रहे हैं, उसमें
جائز اور ناجائز کی بحث اب پیچھے چلی گئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اعلامیہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کی خوشی، عید کا دن دیکھیے نا، خوشی کا دن ہے نا، اس کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ تکبیرات سے ہو رہا ہے، صحیح، اللہ کی بڑائی سے ہو رہا ہے۔ تو عید کے چاند کے نظر آنے کے بعد تکبیرات بلند ہونی چاہیے، ہر گھر سے بچے بچے کی زبان پر ہوں، مساجد میں ہوں، بازار میں ہوں، تکبیرات ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ آج کے دن کا مسلمانوں کا ترانہ ہے، اور یہ ان کے اتحاد اور اتفاق کا غماد ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اور جب عید کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ اور عید کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ عرش پر اپنی شان کے مطابق اپنے ملائکہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ بتاؤ جس مزدور نے مکمل مزدوری ادا کر دی ہو اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک پوری دینی چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ، میں نے یہاں آنے والوں کو تمام کے تمام کو معاف کر دیا ہے، ان کی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو دھو دیا ہے، یہ ان کی اجرت ہے اور اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے بعد شوال کے مہینے میں عموماً لوگ اپنے تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، شادی کی تاریخیں ہوتی ہیں، اور یعنی کچھ بر صغیر کا ہمارا اور اس ایریا کا کلچر اس طرح کا ہے کہ وہ واحد وقت سمجھا جاتا ہے جس میں گانا بجانا، رقص اور موسیقی ایک طرح سے ہم نے اس کو ممنوعات سے نکال کے ہم نے اس کو اپنی سیلیبریشن کا حصہ بنا لیا۔ اچھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی نہ لوگ وضاحت مانگتے ہیں اور کرنے سے بھی کتراتے ہیں، لیکن زہیر بھائی موسیقی کے حوالے سے جو ذکر ہے، مجھے بتائیں کہ ہر فوک کلچر میں دیکھا جائے تو جیسے علاقائی رقص ہوتا ہے، رقص کے حوالے سے اسلام کا اور دین کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ ممنوعات میں ہے، حرام ہے؟ اس پہ کیا دین کی تعلیمات موجود ہیں؟ یہ ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے، چونکہ رقص جو ہے وہ دراصل تحریک کا باعث بنتا ہے شہوت میں، خاص طور سے اگر وہ خواتین ہوں، ورنہ دوسری طرف مردوں کے بھی کرنے میں بنتا ہے، اس لیے اس کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ اصل میں اس دن کہنا چاہ رہا تھا لیکن بات رہ گئی تھی، ایک چیز ہے ردھم، غنا آپ نے کہا تھا، جیسے وہ میں نے اس کو کہا تھا کہ غنا الگ چیز ہے، لہن الگ چیز ہے۔ صحیح، لہن جائز ہے، غنا جائز نہیں ہے۔ میں اب بتانا چاہ رہا تھا کہ ردھم ایک ایسی چیز ہے جو انسانی حافظے کو تیز بھی کرتی ہے اور اس کی میمورائزیشن کو بڑھا دیتی ہے۔ صحیح، مثلاً آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں، چھوٹا سا سورہ ہم لے لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کوثر وانہر ابتر، یہ ردھم ہے۔ تو ردھم ایک الگ چیز ہے اور رقص ایک الگ چیز ہے۔ صحیح، صحیح، یہ ہمارے ہاں ردھم کو رقص میں ملا دیا، لہن کو غنا میں ملا دیا، اور جیسا کہ عامر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اب تو ہر چیز میں ہمارے یہاں موسیقی اور ناچ گانا آ گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ رسول کے کاموں میں بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی مسجدوں میں باقاعدہ وہ اس ردھم میں آنے کے لیے ناچ ایک قسم کا، ڈانس ایک قسم کا کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس نے جائز قرار دیا اور کہاں سے جائز قرار دیا، یہ شرح میں اس کی اب آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں عامر بھائی، اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے، کئی لوگ یعنی ہمارے یہاں ہر طرح کے ہارڈ لائنرز بھی موجود ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ اولیاء اکرام بزرگان دین، یہاں تک کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو آخری آرام گاہ ہیں مزارات پہ جانا، اس کے بارے میں ہر طرح کی لوگ رائے رکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ وہاں پہ اگر کوئی بھی غیر اسلامی چیز یا کوئی بدعت کی شمار کی جانے والی چیز ہو رہی ہے تو یقیناً اس کی ممانعت ہونی چاہیے، اس کی تردید کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ دھمال ڈالنا، یعنی اور صوفی کلام پڑھا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک غشی کسی کیفیت میں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور غلطہ یہ بھی ہے کہ شاید وہ اس طرح کی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، نشہ آور چیزوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم پوری دنیا میں دیکھیں آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے کچھ ایلیمنٹس ملیں گے۔ ترکیے میں ہم دیکھتے ہیں کہ درویش ڈانس یا رقص موجود ہے، اس کو ہم ڈانس کہیں گے نہیں کہیں گے، وہ آپ کے اوپر میں چھوڑتی ہوں۔ ان کے بارے میں کیا ہدایت موجود ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیے، مزارات کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، تو مزارات کے حوالے سے دھمال ڈالنا، مخلوط جو کیفیات ہوتی ہیں، وہ بے پردگی کا جو عنصر ہوتا ہے، وہ یہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کے نزدیک حرام ہے، صحیح، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ لاہور میں جو حضرت داتا صاحب کی جو مزار ہے اور اس کے ساتھ مسجد متصل ہے، تو میرا وہاں جانا ہوا اور وہاں کے خطیب محترم سے میں نے گزارش کی کہ حضرت مزار پہ ابھی بھی ہو کر آیا ہوں تو وہاں تو بے پناہ رش ہے، اور ابھی مسجد میں آیا ہوں تو مسجد میں اتنے کم لوگ، تو کہہ لیں گے یہی تو ہمارا رونا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت مسجد بھی اوقاف کے ذریعے انتظام ہے، مزار کا انتظام بھی اوقاف نے سنبھالا ہوا ہے، تو آپ کیوں نہیں ایک میٹنگ کرتے اور ان کو بتاتے کہ دیکھیں نماز کے وقت تو سب کچھ بند ہونا چاہیے نا،
جو صاحب مزار ہیں ان کا بھی اتنا اونچا مقام اس لیے ہوا کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، نمازوں کے علاوہ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے دوست بنے۔ تو آپ نمازوں کے کوئی ایسی سیٹنگ ہو کہ نماز کے وقت مزار بند ہونا چاہیے اور لوگوں کو مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہیے۔ مزارات تو ایک الگ یعنی یقیناً بزرگان دین کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو لوگ آستانوں پہ بھی جاتے ہیں، جن کو کسی زندہ شخص کو پیر مان لیتے ہیں، اگر آپ کا دل سب سے بڑی گواہی دیتا ہے، اگر آپ کو کسی ایسے کام یا کسی ایسے عمل کی طرف رجھایا جا رہا ہے جو آپ کا عقل نہ مانے یا جس میں پاکیزگی نہ ہو، تو یقیناً عقل و شعور کا استعمال کرنا چاہیے، بے شک آپ اسلام کو بہت زیادہ سمجھتے نہ بھی ہوں۔ یعنی کچھ تو بیسکس ہوتی ہیں نا، اگر کوئی آپ کو کہے کہ کوئی نجس چیز کا استعمال کرنا ہے، فلانے جانور کا خون پی لو یا کچا گوشت استعمال کر لو، اتنی تو ہمارے ذہن میں سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے یعنی اپنے ان جھوٹے پیروں کے کہنے پر الو کا گوشت، الو خرید کر، الو کے پیسے دیے انہوں نے الو خریدا، اسے شراب پلائی کتنے دن تک، پھر اسے پتہ نہیں کس کے نام پر ذبح کیا، اس کے بعد اس کے کباب بنا کر ان کو دیے، انہوں نے اپنے شوہر کو کھلایا، وہ ساری زندگی الو بنا رہے۔ تو یہ جادو تو چل رہا ہے نا، ابھی لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہی ہے نا کہ اپنی ہوائے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ اچھا، یہ ایک قربانی اور دینا چھوڑ دیا۔ آپ کی گفتگو سن کے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا زہیب بھائی، یہ میں آپ کی طرف لے کے چلوں گی۔ مجھے بتائیں، منت ماننا، جیسے ہم نے پہلے بھی اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے طرح سے ہے کہ اگر یہ میرا کام ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نماز روزے کی پابندی کریں، اچھے عملیات کریں، اللہ کی راہ میں کچھ اچھا کرنے کی، چاہے وہ عبادت کی صورت میں ہو یا خلق خدا کی مدد کی صورت میں ہو، آپ منت مانگ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے، صحت کی وجہ سے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے استطاعت نہ ہو منت پوری کرنے کی، تو کیا اس کا بہت بھاری اثر پڑتا ہے ایک شخص پہ؟ منت تو جائز ہے، نظر ماننا کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ واجبات کے لیے منت نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ منت نہیں مان سکتے کہ میں رمضان کے روزے رکھوں گی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو، یا میں 5 وقت، اور اگر نہیں ہوا تو نہیں رکھوں گی۔ ہاں، میں 5 وقت کی نماز میں وہ تو رکھنے ہی رکھنا ہے، وہ واجبات میں منت نہیں مانی جا سکتی۔ ہاں، عبادات اور خلق خدا کے لیے آپ منت مان سکتے ہیں کہ میں نوافل پڑھوں گا، میں ایکسٹرا روزے رکھوں گا، یا میں فلاں کو 10 آدمی کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب جب آپ منت مان رہے ہوں تو یہ آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کی استطاعت اس میں ہے یا نہیں ہے۔ مثلاً میں کہوں میں 500 آدمی کو کھانا کھلاؤں گا اور میری 100 آدمی کو کھانا کھلانے کی گنجائش نہیں ہے، اور بعد میں کہوں کہ صاحب میں تو ہے ہی نہیں گنجائش، میں کیا کروں، تو یہ آپ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے نہیں دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہاں، بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ میرے ابھی حالات میں 10 آدمی کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میں نے منت مان دی، 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد جب میرا کام پورا ہوا تو میرے حالات میں ایک دم انقلاب آ گیا اور اب میں 10 آدمی کو کھانا نہیں کھلا پا رہا، تو اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ روزے رکھیں۔ صحیح، یعنی جو آپ کے بس میں ہے آپ وہ جو کر آپ سکتے کے بس میں ہے۔ لیکن زہیب بھائی، سوال جو بنیادی تھا کہ کیا اس کی وجہ سے کوئی گناہ ملتا ہے یا انسان جو پشیمان ہوتا ہے؟ لازم بات ہے، جب آپ بدعہدی کریں گے تو بدعہدی تو گناہ ہے۔ صحیح۔ اس میں نے آپ سے کہا نا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حادثاتی طور پہ آپ یا کرنے کے قابل نہ اس وقت نہ ہو، بالکل اس وقت تو تھے جس آپ نے، ایسا نہ ہو کہ آپ نے 500 کا وعدہ جب کیا اس وقت بھی آپ 100 کا نہیں کھلا سکتے، بالکل صحیح، وہ دھوکہ ہے۔ لیکن آپ کا تھی گنجائش، آپ کھلا سکتے تھے، حادثہ ایسا ہو گیا کہ آپ اب نہیں کھلا پا رہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اللہ بہتر سمجھتا ہے اور وہ آپ کو گناہ نہیں دے گا، آپ اس کے نیب البدل میں روزہ رکھیں۔ زہیب بھائی، کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا دعا کرتے وقت، چاہے آپ مصلی پہ بیٹھے ہوں یا ویسے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، تو آنکھوں میں آنسو آ جانا یا دل بھر آنا، کیا یہ دعا کی قبولیت کی دلیل مانا جائے؟ دلیل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ ضرور ہے کہ اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے واقعی اپنا لو لگا کر، قلب لگا کر آپ نے دعا کی، اور آپ کو اس سے اتنی انسیت پروردگار عالم سے جس سے آپ مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، کہ آپ نے اپنے آپ کو مجبور اور اس کو قادر سمجھتے ہوئے آپ نے دعا کی کہ پروردگار میں اس وقت اتنی شدید مشکل میں ہوں تو تو میری مشکل کو حل کر۔ تو یہ دعا ایک تو آدمی کی اپنی مجبوری کو محسوس، بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے بھی آنسو ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ اس سے محبت کا جذبے سے بھی محبت کیا کہ یہ میرا پروردگار، میرا خالق رحیم و کریم ہے، یہ میری اس فریاد کو سن لے گا، اس میں بھی آنسو آتے ہیں۔ اور اگر آنسو آپ کے آ گئے تو کہتے یہ ہیں کہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے ایک بات میں عرض کر دوں، یہ پہلے بھی موضوع دعا کا آیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے مثلا کہا کہ صاحب میری دعا ہے کہ مجھے 50,000 کی نوکری لگ جائے، میں نے اتنی دعائیں مانگی 50,000 کی نوکری نہیں لگی، تو ہم یہ سمجھے کہ شاید 50,000 میری دعا قبول نہیں ہوئی۔
परवरदिगार कहता है तुम जो दुआ मांगते हो ये दुआ कबूल ज़रूर होती है, रद्द नहीं होती दुआ। जो भी अल्लाह से दुआ मांगेगा जायज़, वो दुआ कबूल होगी। हाँ, उसका असर जो है, ये सरकार ने फरमाया कि वो ज़रूरी नहीं कि उसी सूरत में तुम्हें मिले जिस सूरत में तुम डिमांड कर रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम 50,000 की नौकरी मांग रहे हो तो हम उस सूरत में दे दें। हो सकता है हम तुम्हें लाख वाला कारोबार दे दें, हो सकता है हम तुम्हारी कोई किसी आने वाली मुश्किल को उसके बदले में दूर कर दें, तुम्हारी किसी बीमारी को दूर कर दें, तुम्हारी किसी तकलीफ़ को दूर कर दें, तुम्हारी औलाद को उसका कोई बदला दे दें, और तुम्हारे कोई गुनाह माफ़ कर दें उसके बदले में, या फिर आखिरत में हम उसे समेट के रखें और तुम्हें उसका सवाब आखिरत में अदा करें। तो इतने तरीके हैं दुआ के कबूलियत के। यानी अगर उसने ये महसूस कर लिया कि ये दुआ तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है जो तुम मांग रहे हो, तो वो दूसरे रिज़ल्ट के सूरत में उसका तुम्हें अजर दे। सुहैल भाई, आपकी बात से ख्याल आता है कि कई रिवायतों में ये ज़िक्र भी हमें मिलता है कि जो अजर व सवाब आपकी वो दुआएं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई, और आपने जैसे कहा कि वो आखिरत के लिए रख दी जाती हैं, कि इंसान कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ पूरी ना होती, यानी इत्तना उसका अजर व सवाब मिलेगा। बिल्कुल। तो ये भी हमारे सामने है। हम बेसब्रे हैं, हमारी जिबिल्लत में हमें लगता है कि हम इत्मीनान नहीं है, हम वही सेंड का बटन है, जैसे हम ईमेल भेजते हैं ना, हमें लगता है कि हमने दुआ की और झटपट वो पूरी हो जाए, अलादीन का चिराग सामने आ जाए। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले ये बात भी कर रहे थे कि अपने आप को तकलीफ़ में डालकर कोई मन्नत मानना, क्या इसकी गुंजाइश है? आमिर भाई, इस पे क्या कहेंगे? कई लोग जैसे कहते हैं कि जी नंगे पैर कहीं जाएंगे, या हमने आज की उसमें भी देखा है कि जब इतनी सहूलतें मौजूद हैं, अगर आप मिसाल के तौर पे पैदल हज करने जाते हैं और बहुत सारी सहूलतें मुश्किलें बर्दाश्त करते हुए जाते हैं, तो क्या अजर सवाब ज़्यादा मिलेगा, या ये कॉमन सेंसिकल बात नहीं है? अल्लाह ताला तो आसानियाँ चाहता है आपके लिए, अल्लाह ताला खुद सख्ती नहीं चाहता। इस पे थोड़ी रहनुमाई कीजिए। जी हाँ, दुरुस्त फरमाया आपने। कुरान करीम की आयत है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ, सहूलियात चाहता है, तंगी और दुश्वारी नहीं चाहता। सही। तो अल्लाह ये तमाम जो सहूलियात दी हैं अल्लाह ही ने दी हैं, ज़्यादात तमाम अल्लाह की रहीन मन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को देखा जो अपने सर की ओढ़नी उतार कर और अपने पैरों से जूतियाँ उतार कर पैदल चल रही थी धूप में। तो फरमाया कि ये इस तरह क्यों? उन्होंने कहा इन्होंने नज़र मानी थी। उन्होंने कहा इनसे कहो कि जूतियाँ पहनें और सर को ढांक लें और अपनी नज़र पूरी करें। इसी तरह एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने दौर जाहिलियत में एक नज़र मानी थी कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं बैतुल मक़दस जाकर 2 रकत नमाज अदा करूँगा। तो वो काम तो हो गया है, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ तो क्या करूँ? फरमाया कि तुम यहीं पर मस्जिद हराम में 2 रकत नफल अदा कर लो, तुम्हारी नियत पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ उसकी बराबर का ही सवाब। 50,000 नमाज़ों का यहाँ सवाब, 50,000 नमाज़ों का वहाँ सवाब। एक साहब को देखा कि जो सवारी पर सवार नहीं हो रहे हैं बल्कि उनको पकड़ कर ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये क्यों हज के लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा इन्होंने नज़र मानी थी कि सवारी पर सवार नहीं होंगे बल्कि पैदल हज करेंगे। और मैं अल्लाह ताला तुम्हारे पैदल हज करने का मोहताज नहीं है कि उसे कोई बेनिफिट मिल जाएगा इससे। इन्हें चाहिए कि सवार हों और फिर अपना हज अदा करें। तो ये जितनी भी मन्नतें हैं, जैसे पहले भी एक सवाल के जवाब में ये बात सामने आई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका इंसान मालिक ना हो उसकी वो नज़र ये मन्नत नहीं मान सकता। यानी मैं कोई मेरा ग़ुलाम नहीं और मैं ये मन्नत मानूँ कि अल्लाह मेरा ये काम हो गया तो मैं ग़ुलाम आज़ाद कर दूँगा, तो मेरा तो कोई ग़ुलाम है ही नहीं। मैं ये मन्नत मानूँ कि मेरा ये अगर काम हो गया तो मैं ये बॉक्स किसी को गिफ्ट कर दूँगा, तो इस बॉक्स का मैं मालिक तो हूँ नहीं। तो आप वही मन्नत मान सकते हैं जिसके आप मालिक हो या जिसका आपको इख्तियार हो, और वो भी वो जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। इंसान अल्लाह ताला किसी इंसान की तकलीफ़ और उसकी ताकत से बढ़कर उस पर कोई काम नहीं थोपता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, नफली रोज़े जो रखे जाते हैं इसके बारे में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है ज़ुहैर भाई। जो यानी मुख्तलिफ अगर हम इस्लामी जो तारीख़ है उससे मंसूब चीज़ें अगर देखते हैं तो जैसे बड़े बुज़ुर्गान दीन, अहले बैत, अहले अतार, उनकी रहलत का दिन भी है और उनकी पैदाइश का दिन भी है, और लोग इन दोनों को ये ऑब्ज़र्व करने में कभी कभार नफली रोज़े रखते हैं। तो इसमें थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है। तो क्या अगर कोई गम का मौका हो उस वक्त रोज़ा नहीं रखा जाता, और अगर कोई खुशी का मौका हो सिर्फ उसी पर रोज़ा रखा जाता है, या तब खुशी मनाई जाती है और रोज़ा नहीं रखना चाहिए? मैं चाहूँगी इस पर थोड़ी सी वजाहत कीजिए। इसमें यह है कि बहुत से ऐसे दिन हैं खुशी के जिनमें नफली रोज़े रखे जाते हैं, उसमें आइम्मा अतार की विलादत के दिन भी हैं। गम के मौके पर चूँकि इंसान शिद्दत में तकलीफ़ में होता है और उस शिद्दत तकलीफ़ में न जाने किस कैफियत में वो
چلا جائے، اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ غم والے دن جو ہے وہ روزہ نہ رکھا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس شدت تکلیف میں برداشت نہ کر سکے یا اس میں شدت میں مزید اضافہ ہو جائے اور جو اس کے جسم کو مزید تکلیف پہنچا دے، جس کی وجہ سے وہ نافرمانی یا توڑنے پر آ جائے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب روزہ ہوتا ہے، انسان بھوکا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کی شدت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے غم کے موقع پر منع کیا گیا، خوشی کے موقع پر نفلی روزہ۔ عامر بھائی، اس میں آپ کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں؟ احناف میں بھی کیا یہی ہے کہ خوشی غم ہر طرح کے موقع پہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، نہیں رکھا جا سکتا؟ تو وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، نفلی روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ائمہ اہل بیت اور اہل بیت کے جتنے بھی اراکین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، ان سے سب سے منقول ہے۔ اور جو فرض روزے ہیں ان سے پہلے جو محرم کا روزہ تھا وہ فرض کی حیثیت اختیار کر گیا، یکم محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، عاشورے کا جو روزہ تھا۔ تو جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، استحباب باقی ہے، 9 اور 10 کا ہو گیا، کیونکہ اس کو عاشورے کو بڑی اہمیت ہمیشہ سے حاصل رہی ہے۔ اب پیر اور جمعرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ پھر اسی طرح ایام 20، 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخ، روشن تاریخوں کے روزے ہیں یہ، اور اسی طرح جب بھی انسان روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اچھی بات ہے روزہ رکھنا، صحت کے لیے بھی مناسب ضروری ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے جانے کے بعد عید الفطر کا دن چھوڑ کر جو باقی کے شوال کے دن ایام ہیں، اس میں جو 6 روزے ہیں، انہیں شش عید بھی کہا جاتا ہے، عید کے بعد کے 6 روزے، وہ بہت ہی فضیلت والے روزے ہیں۔ یعنی 2 شوال سے لے کے 7 شوال تک یا آپ پھر چاہیں تو آپ کنٹینیو کریں، یا پھر آپ اسے بریک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں پورے اس مہینے کے اندر۔ صحیح۔ تو اس کا اجر اتنا ہے کہ گویا اس نے پورے سال وہ حالت روزے میں رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا ضرورت مام ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں یقیناً۔ اور ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ عامر بھائی، زہیر بھائی، آپ کی آمد کا